بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کے جسم کے اندر بے شمار بیماریاں، کوئی اخلاقی، کوئی جسمانی، کوئی روحانی، ان سب کے تدارک کے لیے، شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام معجز اگر بندہ سمجھے تو ہر چیز کا علاج اور حل اس قرآن میں ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو بس برائے نام سمجھ رکھا ہے۔ سورہ طارق انسان فجر کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، پانی پہ دم کر کے پی لے، اس سے آسیب، جنات، جادو، سحر، ان سب کا علاج اس میں ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا، جانور، سانپ، درند، چرند، پرند، جن کے زہر کے اثر سے انسان کے مر جانے کا یا اس کو کسی مہلک بیماری کا خدشہ ہو، تو سورہ طارق کی آخری آیات انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اس کو دم کر کے جسم کے اس حصے پر جو متاثرہ ہے، جہاں کسی چیز کا ڈنگ لگا ہے یا کسی چیز نے کاٹا ہے، تو اس کو اپنائے، استعمال کرے وہ دم شدہ پانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے شفا یاب ہو جائے گا۔ باولا کتا کاٹ لے، انسان کو پانی سے ڈر لگتا ہے، کمہار کے چک کی مٹی لا کر اگر 5 میں نہ ہو، علاقے میں نہ ہو، کیونکہ زمانہ جدت اختیار کر گیا ہے، سب کچھ مشینوں پہ آ گیا ہے، تو چکنی مٹی کسی جگہ کی لے کے گولا سا بنا کے اوپر پھیرے، اور جب تک کتے کے بال نکلنا بند نہ ہو جائیں اس وقت تک پھیرتا رہے، پڑھتا رہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی شفا دے دیتا ہے۔ یہ ہمارے ادھر پنڈی میں ترنول سائڈ پہ سنجانی، یہاں ایک آستانہ ہے بابا جی کا، اور بابا جی کی بن مشہور ہے۔ بن ادھر اس زبان میں کہتے ہیں جہاں ایک تالاب ٹائپ یا جھیل ٹائپ کوئی چیز ہو، اس میں پانی کھڑا ہو، تو اس باولے کتے کا علاج وہاں کیا جاتا ہے، وہاں اس بن میں انسان کو ڈال دیا جاتا ہے، انسان ڈرتا ہے پانی سے، لیکن اس کو زبردستی اس میں دھکا دے کے نا، 2-4 بندے پکڑ کے نا، تو اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، جھوٹ بولنے کا کریڈٹ کسی سے کیا دینا کیا لینا۔ میرے سامنے کی بات ہے، میں جس مسجد میں امامت کراتا تھا اس کے پڑوس میں ایک آدمی نے بڑا خوبصورت بیل رکھا ہوا تھا، اس کو ایک دن کسی کتے نے کاٹ لیا اور وہ بولا ہو گیا۔
ان بابا جی کو خبر دی گئی، وہ آئے، اور ان آدمیوں نے 3-4 رکشوں سے اس کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ بابا جی آئے نا، آپ اللہ پہ یقین کیجیے، میری بات پہ نہیں۔ بابا جی نے اس کو ایک لات ماری نا، تو بالکل ایسے سدھ اور ایسے راست ہو گیا کہ لوگ دیکھنے والے اور میں خود حیران رہ گیا۔ اس کو گاڑی میں ڈالا، جا کر بند پانی میں ڈالا، اور پھر اس کو ذبح کر کے لنگر پہ استعمال کیا۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، اولیاء را ہستے قدرت از الہ۔ کہ مانے یا نہ مانے، منوانا ضروری نہیں ہے، لیکن آنکھوں دیکھا، حال بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ کسی سے سنی ہوئی بات ہو تو پھر قرآن کے اندر یہ طاقت ہے۔ اور جن لوگوں نے ساری زندگی قرآن پڑھتے اور پڑھاتے، نہ وہ گلیوں بازاروں میں گھومے پھرے، نہ تماشا بنے اور نہ تماشا دیکھا، نہ آوارہ گردی کی اور نہ اس آوارہ گردی کا ساتھ دیا، علماء حفاظ، وہ جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دی، خرچ کر دی، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے لگاتار قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ مدارس میں جا کے دیکھیں نا، بچوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو بس چند منٹوں کی یا گھنٹے کی اجازت ہوتی ہے عصر سے مغرب تک، صرف نماز پڑھنے کی فرصت ہوتی ہے، باقی قرآن پڑھتے ہیں۔ رات کو 10 بجے 11 بجے ان کو چھٹی ہوتی ہے، اور صبح 4 بجے 3 بجے تہجد کے وقت ان کو قرآن پڑھنے کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر بندہ جب اس قرآن کا عادی بن جاتا ہے نا، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ یہاں بھی ایک ڈرائیور ہوتے تھے، پنڈی سے لاہور چلتے تھے، 15 سپارے آتے ہوئے 15 سپارے جاتے ہوئے پڑھتے تھے۔ تو جس کی زبان پہ 24 گھنٹے قرآن کا ورد ہو، ذکر ہو، وہ پڑھ کر جب کسی کو پھونک مارے گا، کیا اسے آرام نہیں آئے گا، اسے سکون نہیں ملے گا، اسے شفا نہیں ملے گی؟ تو اس لیے اس سورہ طارق کو فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز 2 آدمیوں پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، عشاء کی اور فجر کی نماز، وہ منافق کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے، ٹالتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر سوتا ہے اب قضا پڑھ لوں گا، قضا بھی ٹل جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو پانی پہ دم کر کے جادو جنات والے کو پلائیں۔ جس گھر کے اندر بے سکونی ہو، بے چینی ہو، بے برکتی ہو، پڑھ کر دیواروں پہ اس پانی کا چھٹکاؤ کریں۔ خود نہیں پڑھ سکتے تو آج کل بڑی سہولتیں ہیں، موبائل پہ لگا لیں، ٹیپ ریکارڈر کوئی بھی ہوگا لگا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہاں جنات کا یا کسی بھی بدروح کا بسیرا ہو تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، بشرطے کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ اٹک ڈوک فتح یہ جگہ کا نام ہے، بہت عرصے کی بات ہے، وہاں کسی کی چوری ہوگی، گھوڑی چوری ہوگی، ہر ممکن تلاش کے بعد چور مل گیا۔ مسجد کے امام آئے، لوگوں نے کہا کہ اس سے قرآن اٹھایا جائے کہ میں نے چوری نہیں کی۔ لوگ قرآن لے آئے تو مولوی صاحب نے کہا نہیں، وہ قرآن جس کو میں پڑھتا ہوں وہ قرآن لایا جائے۔ لوگوں نے کہا وہ قرآن کیوں؟ نے کہا کہ اس قرآن کو میں ڈیلی روزانہ صبح شام پڑھتا ہوں۔ قرآن تو یہ بھی سارے لگے ہوئے، یہ دیکھ لیں، ساری تفاسیر ہے۔
لیکن ایک قرآن وہ جو اوپر پڑا ہوا ہے نا، اس کو میں ڈیلی پڑھتا ہوں. وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح جس کو ڈیلی پڑھا جاتا ہے، اس کی تاثیر اور ہے اور عام تسبیح کی تاثیر اور ہے. جس چیز کے اوپر پڑھ کر کوئی چیز دم کی جائے نا، اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے. باتوں سے باتیں نکلتی ہے نا. ایک آدمی تھا، اس کا داماد فوت ہو گیا، تو بعض جگہوں پہ رواج ہے نا، ہر جمعرات کو قرآن خوانی کراتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لائی جاتی ہیں. وہ جب بھی قرآن خوانی میں شامل ہوتا نا، نہ کھاتا. یہ ایسا ہے ایسا ہے. اور اس کے 2 بیٹے انگلینڈ میں، برطانیہ میں جج تھے، اور اس نے ایک ڈائری اپنی جیب میں رکھی ہوتی تھی. ڈائری میں چھوٹی کاپی جس کے اوپر چھوٹے موٹے مسائل لکھے ہوتے تھے. کہا یہ 40واں، یہ تیجا، یہ 15واں، یہ سوم، یہ رسم کل، یہ سب ناجائز ہے. وہ سپارے پڑے ہوئے تھے ایسے، چھوٹی ٹیپائی ٹیبل جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کھانا جائز ہے؟ میں نے کہا جی 1 منٹ بتاتا ہوں آپ کو. اس نے اپنی ڈائری نکالی، وہ چھوٹی سی کاپی نکالی، اس نے کہا یہ دیکھیں فلاں مولوی صاحب نے فلاں کا فتویٰ، فلاں کا فتویٰ. میں نے کہا مولویوں کے فتووں کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں، ہم پوچھتے ہیں قرآن سے. میں نے کہا ترجمہ جانتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، عربی سمجھ لیتے ہیں، اگر نہیں تو کوئی قرآن ترجمہ والا منگوا لوں. میں نے کہا جی میں عربی فارسی ساری زبانیں جانتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اور زیادہ آسانی ہے. وہ 8واں سپارہ میں نے لیا نا، وہ آیت فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ وہ چیزیں جن کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ذکر کیا گیا ہو. میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو. فَكُلُوا، کھاؤ، مما، ان چیزوں میں سے، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، ذکر کیا گیا ہو اللہ کا نام. بس اتنا میرا کہنا تھا. کوئی لمبا چوڑا نہ مناظرہ تھا نہ بحث تھی. میں نے کہا قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ابھی جو میں نے پڑھی ہیں 4 کل پڑھی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، الف لام میم، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا ہے، جو ختم پڑھنے کا طریقہ ہے. میں نے کہا اس میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز بتا جو میں نے پڑھی ہو. قرآن کے علاوہ وہی چیز پڑھی ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ پڑھا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز، آپ اللہ پہ یقین کریں. لوگ وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے گواہی دی کہ آج پہلی دفعہ ختم کا، درود کا، قرآن خوانی کا جو سامان پکا بکایا آیا ہے، یہ اس نے پہلی دفعہ کھایا ہے. میں نے کہا یہ ساری حلال چیزیں، فروٹ ہے، کیلا ہے، کینو ہے، سیب ہے، امرود ہے، حلوہ ہے، کھیر ہے، روٹی ہے، سالن ہے، جو بھی ہے یہ میرے سامنے پڑی ہوئی تھی. اس پہ اللہ کا کلام پڑھا گیا. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے نا، اس چیز کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے. تو وہ گہرے جن کے اندر جادو، جنات، اسیب کی وجہ سے بے برکتیاں، بے چینیاں، نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ ذرا چند دن پڑھ کر تجربہ تو کر کے دیکھیں. برکت، خیر اور چین اور سکون نہ آیا تو جو آپ کی زبان پہ لفظ آئے نا، وہ میرے لیے تحفہ بھیج دیں. آپ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ساتھ تعلق، عشق، محبت اور اس کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.